بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق مرزا فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے پروگرام واشنگٹن گلوبل فورم سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ احمد فراز صاحب. آپ ایک فائنینشیل اسٹریٹجسٹ ہیں، اکانومسٹ، اس پہ ان کی بہت بڑی نظر ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ خصوصی طور پہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا، اور یہاں تک کہ یہ بلینز آف ڈالرز کی جو اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ اور اپنی جو ان کی کمپنی ہے جو آؤٹ لیٹ ہے اس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں ایک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ایک بنیاد رکھی. اور پھر ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا، کچھ ریڈ ریبن اور بیوروکریٹک جو بیریئر ہوتے ہیں ان کے بھی شکار ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری. آج جو انفراسٹرکچر ہے، ٹورزم ہے، لینڈ ہے، اب یہ اپنی شہرت کی وجہ سے یہ ایک ایسٹ مینیجر بن چکے ہیں. تو آئیے آج گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب احمد فراز صاحب، آپ نے ڈائریکٹ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس پہ بہت کام کیا. پاکستان جو ہے ایک فائنینشیل کرنچ میں ہے، ایک کرائسس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے، چونکہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایک نان سینس ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی. اب ایک ہوپ ہے کہ شاید ایک پولیٹیکل سینس آئے اور سٹیبلٹی آئے اور فارن انویسٹمنٹ آئے. اس میں جو ہمارے جو فوجی ادارے تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے اس دہائی میں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ انویسٹمنٹ لا کے سٹیبل کیا، حکومتوں کی مدد کی. آپ یہ بتائیں کہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بیسیکلی ہے کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ادارہ بھی قائم ہے، اور اس ادارے نے یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو شاخ رکھی ہے وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے جناب؟ فرسٹ آف آل جی بہت شکریہ فاروق مرزا صاحب آپ کا، فورتھ پلر کے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. ایف ڈی آئی کے بارے میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ جی ٹو جی معاہدہ نہیں ہوتا، یہ بی ٹو بی معاہدہ نہیں ہوتا. ایک فارن کنٹری آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرتی ہے اس لیے کہ اس کو وہاں پر اپرچونیٹیز ملتی ہیں، چیپ لیبر ملتی ہے، لا اینڈ آرڈر ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے، اور پروفٹیبلٹی ملتی ہے. اور اینڈ آف دی ڈے وہ اپنے اس پروفٹ کو اس ملک سے باہر نکال سکتا ہے، اس لیے وہ اس ملک میں جا کے ایف ڈی آئی کرتا ہے. اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کچھ ملکوں نے بنایا ہوا ہے، مائی سیکنڈ ہوم ملیشیا، EB5، ملٹیپل. اس ٹائم پوری دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے. ویژن 2030 بھی چل رہا ہے سعودیہ کا، ویژن 2035 جو پاکستان کا چل رہا ہے. ملٹیپل ویژنس چل رہے ہیں. اس کے اندر اب ایک انویسٹر ہے جو پوری دنیا کا ہے. اس ٹائم جب وہ اس خطے کی طرف نظر دہراتا ہے، دیکھتا ہے اس خطے کو، تو اس خطے کے اندر سب سے زیادہ جو لینڈ کی جو اپرچونٹی ہے، جو بزنس کی اپرچونٹی ہے، جو چیپ لیبر کی اپرچونٹی ہے، وہ اس کو پاکستان میں نظر آتی ہے. پر ایک جگہ پہ آ کے وہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ پولیٹیکل، جیسا ہم نے بولا پولیٹیکل نان سینس، وہ لوگ جو سیاسی طور پہ خود بینیفیشری بننے کے لیے اس ایف ڈی آئی میں ایسی مثالیں بھی آگے جا کے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر آئی تو ایف ڈی آئی، لیکن اس کے اندر ہمارے ہی کچھ اسٹیک ہولڈرز نے اپنا پیسہ باہر بھیج کے اپنے آپ کو اس کا اسٹیک ہولڈر بنا کے پاکستان کے اندر آ کے یہاں سے پیسے لے کے جاتے رہے. اب آئی بی پی کا معاہدہ دیکھ لیں، انتہائی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. بجلی کے بل آ رہے ہیں، عوام پریشان ہو رہی ہے. یہ معاہدہ جب ہو رہا تھا اس ٹائم ہی لوگ چیخ اٹھے تھے. اب میرا اس سے کیسے تعارف ہوا؟ میں بنیادی طور پہ ایک کاروباری شخص ہوں. کاروباری شخص آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک بزنس ایٹماسفیئر میں کام کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی کیفے پہ چلے جائیں، آپ کو ایک ایٹماسفیئر ملتا ہے بزنس کرنے کا. تو میں براڈر لیول پہ اگر پاکستان کا بزنس ایٹماسفیئر دیکھوں تو اس ٹائم پاکستان کا جو بزنس ایٹماسفیئر ہے اس کے جو نگہبان ہیں وہ اس کے اندر شاید ایسی خواہش نہیں رکھتے جیسی خواہش چیف آف آرمی اسٹاف رکھتے ہیں. عاصم منیر صاحب کی جو ویژن ہے جس کے لیے انہوں نے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی، جس کے اندر انہوں نے LIMS لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا، IT کو انہوں نے کور کیا، مائنز اینڈ منرلس کو کور کیا، اور ڈیفینس کو. انہوں نے ان تمام چیزوں کو کور کیا اور کہا کہ آج کے بعد جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی
ون ونڈو آپریشن ہوگا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. کوئی بیوروکریٹک آپ کو ہرڈل نہیں آئے گا. یہ عاصم منیر صاحب کے ہمارے جو چیف ہیں جو سپہ سالار ہیں ہماری فوج کے, ان کے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں. اس کے اندر کسی قسم کی کک بیک, کسی قسم کی معاملات, کسی قسم کی ایسی ہرڈل نہیں آنی ایز پر ہز ویژن. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو سپہ سالار پاکستان کا ایک ڈریم ہے, ایک ویژن ہے, اور آپ نے ابھی اسپیسیفائی بھی کیا کہ اس کے جو مختلف جو پروجیکٹس ہیں, حصے ہیں, وہ انٹرنیشنل لیول وہ پیچھے اس کا آئیڈیا ریفلیکٹ کرتے ہیں. جی آپ یہ بتائیں کہ جو بیوروکریٹک جو ریڈ ریبن ہے, یہ اس کی وجہ سے یہ ہمیں کوئی افیکٹو نظر نہیں آتا. تو پھر کیا یہ بنیادی ابھی اس کی بنیادیں بنی ہیں یا اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ فیڈرل پولیٹیکل اور یا پھر پاکستان میں جو گوسٹ نیٹ ورک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ تو آئے, لیکن یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا تاثر ہو یا پاکستان ایک کرائسس میں ہی رہے. تو اگر یہ افیکٹو ہو تو پھر ہم تو اس جو فائنینشیل جو کرنچ ہے اسے نکل سکتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہرڈل کیا ہے؟ ہرڈل میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر 4G کا لائسنس کی بڈنگ ہوئی, $1 بلین میں وہ بک گیا. آج 5G اور 5G اسپیکٹرم کے لیے 3 سے 4 بلین ڈالر کا بائر پاکستان میں موجود ہے. ہم اس بائر کو ٹچ نہیں کر رہے, جبکہ ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں ٹو گین مور لون. ہم مزید لون لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید پریشرائز کریں, مزید پریشر میں جائیں, جبکہ ہمارے پاس اسی کے پیرالل ہمارے پاس آپشن موجود ہے. سعودیہ نے ہم کو $35 بلین کا پروجیکٹ دیا ہے, اس کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. چائنا نے ہم کو دیا ہے, ہمیں بہت سارے ملکوں نے دے دیا ہے, لیکن بدلے میں وہ مانگتے ہیں ون ونڈو آپریشن. لیکن پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے پاکستان کی, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیر زبر اونچ نیچ کر چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں. نہیں, آپ کا یہ مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی سے مراد یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یہ ان کا اس کے اندر ڈائریکٹ عمل دخل ہے. اگر یہ آرمی چیف کا یہ خواب ہے یا انہوں نے یہ ویژن رکھا, تو پھر کیا یہ ود ان دا ملٹری کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہرڈل پیدا کرتے ہیں, یا ابھی کچھ اور اس پہ کام ہونا باقی ہے؟ اس پہ بہت سارا کام ہونا باقی ہے. جی, بہت سارا. نمبر 1 کام ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. میں $1.2 بلین کی انویسٹمنٹ کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے تھرو میں پاکستان میں لے کے آیا. جام کمال صاحب اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے. جام صاحب سے میری ملاقات ہوئی, جام صاحب کو میں نے ایکسپلین کیا. ایک بیوروکریٹ تھے پسند خان بریدی صاحب. نہیں, لیکن یہ تو آپ کی ملاقاتیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہونی چاہیے تھی جن کا یہ بیبی ہے. اس ٹائم جام کمال جب میں لے کے آیا تھا اس ٹائم ایسا کہ FCE ان کے انڈر نہیں تھا. جی, تو جب میری یہ ملاقاتیں ہوئی تو اس کے بعد کیونکہ میں تو اس کو فرسٹ ہینڈ کیا نا. اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ اگر کسی فورن انویسٹمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, جیسے ہی وہ واپس آتا ہے وفاق میں, اس کو ڈبل اپروول چاہیے. وفاق میں اس کو وہ اپروول نہیں ملتی. وفاق میں اس کو ایک نیا بیوروکریٹ مل جاتا ہے, وفاق میں اس کو ایک نیا منسٹر مل جاتا ہے, وفاق میں اس کو ایک نیا اسپیشل ایڈوائزر مل جاتا ہے. اور وفاق کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سوری ٹو سے جتنے بھی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے اکثریت پیسے دے کر آئی ہوئی ہے. تو یہ پیسے دے کر چونکہ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہر چیز کے اندر پیسے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ملکی ترقی کا سوچ نہیں رہے. جبکہ چیف کے جو ویژن ہے, چیف کا ویژن ہے ون ونڈو آپریشن ہوگا. آپ آئیں گے, آپ اپلیکیشن دیں گے اور 24 گھنٹے کے اندر تمام بیوروکریٹک ہرڈلز آپ پہ ختم ہوں گے. بورڈ آف انویسٹمنٹ آن بورڈ ہوگا, CCI آپ کا آن بورڈ ہوگا, ہر چیز آپ کی آن بورڈ ہو جائے گی. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک دہائی سے جو پاکستان فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے, خصوصی طور پہ سپہ سالار پاکستان, وہ ایک فائنانس منسٹر کا رول ادا کرتے ہیں. وہ جب بھی پاکستان کرائسس میں ہوتا ہے وہ ملک جاتے ہیں اور پھر جا کے وہ انویسٹمنٹ پاکستان لاتے ہیں جس سے ہمارے ریزروز مینٹین ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بنیاد رکھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سیلف
ریلائنس ہو جائیں اور ہم خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ہم ڈائریکٹ جو فارن انویسٹمنٹ ہے ایک میڈیم کے تھرو لے جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ 1.2 اور 3 بلین کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک ہیروئک سٹوری ہے. جی بالکل. تو کیا آپ جیسے اور بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جن کے تعلق ہیں اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں ڈائسپورا ہیں وہ کردار آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کیا آپ تجاویز پیش کرتے ہیں؟ لیکن ہر چیز ہوتی ہے ایگزامپل کے ساتھ. جو میں نے کیا اسی سے آپ آگے اس چیز کو کنٹینیو کر لیجیے گا. مجھے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم لمس میں اتفاق ہوا فورن FDI کے اوپر کام کرنے کا. سمپل سا کام ہے. آپ نے 1000 5000 2000 10,000 1 لاکھ ایکڑ آپ نے ماڈرن فارمنگ کے لیے آپ نے مارکیٹ میں دینی ہے. لوگ اس کو ماڈرن فارمنگ کریں گے اور اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے. اور ہمارے پاس کیونکہ اگلی جو لڑائی ہے وہ فوڈ کی ہے, تو چیف نے کہا کہ ہمارے پاس جو فوڈ کا جو بحران ہے وہ نہیں آنا چاہیے. تو ہمارے پاس پرچیزر بھی موجود ہے, دبئی, گلف, کویت تمام ہمارے موجود ہے. پورا انہوں نے معاہدے بھی کیے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن جب ہم نے LOI ڈالا, لیٹر آف انٹینٹ ڈالا کہ ہمیں 5,000 ایکڑ چاہیے, ہمیں 1 لاکھ ایکڑ چاہیے, اس کے بعد جتنی ہرڈلز آئیں, کیونکہ بزنس مائنڈ سیٹ اگین بار بار آپ جس کہتے ہیں کہ بیوروکریٹک سرکل نے ان کا دماغ سب کو جو ڈسٹرب کر رہا ہے وہ بیسیکلی کنونشنل مائنڈ سیٹ کا کنونشنل مائنڈ سیٹ. وہ سن 2024 میں بیٹھا ہوا ہے. جبکہ سید عاصم منیر صاحب میں نے ایک ٹی وی شو میں نے کہا تھا کہ 1000% پاکستان کی اکانومی $1 ٹریلین کو ٹچ کرے گی سن 2035 میں. یہ میں نے ہوا میں نہیں کہا تھا, میرے پاس پورے ڈاکومنٹس پڑے ہیں. ہم اس پر بھی دو دن کا انٹرویو پورا کر سکتے ہیں. شیخ صاحب یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ لینڈ جو ہے ایکوزیشن ہے, لینڈ ہے, اور یہ واحد اٹریکشن ہے جو اوورسیز پاکستانی یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کوئی کارپوریشن پاکستان میں کرنا چاہے تو ان کو ایک لینڈ اور پھر پروٹیکشن اور اس کی جی آپ کو 1000 ایکڑ 2 کروڑ روپے میں ملتی ہے. لیکن اگر آپ نے آباد کرنا ہے, اگر آپ دیکھیں جب لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اوورسیز آپ کوئی بھی سائبر پورٹل لے لیں, کوئی بھی آپ سرچ انجن لے لیں, تو پاکستان کا نام ایک بدنام جو ہے لینڈ کے جو مافیا جو ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بیریا ٹاؤن جو ہے وہ ان کے کتنے سیریس کانفلکٹ ہیں, اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت مارے پھر رہے ہیں, جن کی وہ 2-3 جگہ پہ یہ لینڈ بک چکے ہیں. 146 ارب روپے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی آفیشلز ہیں جی. اگر وہ اتنے فوج کے قریب ہیں اور وہ تو پھر یہ فراڈز اور یہ اتنی ڈسٹورشن جو ہے وہ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کا اپنا بھی ایک کیس ہے جو ابھی آپ نے جو عدالت میں بھی آپ نے رکھا ہے اور پولیس میں بھی رکھا ہے. تو آپ یہ لینڈ مافیا پہ کون ہاتھ ڈالے گا اور یہ ہماری جو گری ہوئی رسپیکٹ ہے اس کو کون ریسٹور کرے گا؟ اور یہ پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس لینڈ ایکویزیشن یا لینڈ کی جو پروٹیکشن ہے یا پرومس ہے اس کے بغیر یہ کس طرح کامیاب ہوگا؟ دیکھیں بچپن سے میں سنتا ہوں جس کا کام اسی کو ساجے. یہ بات میں نے کبھی نہیں سنی, میں نے زندگی میں کبھی بھی موچی کو جھنڈا بھونتے ہوئے نہیں دیکھا. جی جس کا کام ہوتا ہے وہ وہی اسی کو سوٹ کرتا ہے. اداروں کا کام اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے نا وہ ملکی ماحول کو اسٹیبل کریں, ایک فیئر اینڈ بالکل اسٹرکٹ قسم کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے. میں اکثر بولتا ہوں کہ ایک تھنک ٹینک ان بٹوین ہونا چاہیے جی, جو سیاسی پارٹیوں کے اور ان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک تھنک ٹینک ہو جو کہ رول پلے کرے. آپ مجھے بتائیں اس پولیٹیکل نان سینس میں جہاں پولیٹیشین جو ہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام لگا رہے ہیں, اور ان کے تعلق جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایسے مافیا سے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی میں نہ تو سینس ہے, نہ ان کی ترتیب ہے, نہ ان کا کوئی ریسرچ ہے, نہ انہوں نے کبھی اکانومی پہ کوئی اپنی ٹیم بنائی ہے, بلکہ ان کا جو ڈائریکٹلی ان کا ایمفیسس ہوتا ہے کہ وہ جعلی گوشت نیٹ ورک بنائیں اور وہ ٹرولنگ شروع کر دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں, ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے یا جن کا کام وہ سانجھے, تو کیا ملک کا نظام جو ہے ان نان سینس پولیٹیشین پہ چھوڑ دیا جائے؟
یا ایسی پارٹیاں جو ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بد سے بدترین جمہوریت بھی ہونا وہ ڈکٹیٹرشپ اور سفوکیٹڈ ماحول میں آپ کے ہاں فورن انویسٹر نہیں آنے دے گی. تو پھر آپ استحکام پاکستان کے بارے میں بات کیے، وہ کون استحکام لائے گا پاکستان میں؟ استحکام پاکستان پارٹی کا بیسیکلی نہیں پارٹی نہیں میں بات کر رہا، میں ٹوٹل پاکستان کے اندر جو استحکام ہے، ہماری سرحدیں ہیں ہمارے، ایون کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندرونی معاملات کو بھی سیکیور کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے، کیونکہ جو سول گورنمنٹ ہے، جو ہماری جو سول ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے اور دیگر جو وہ لوگ تو ایک سڑک کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح یہ ہم آہنگی ہوگی؟ میرے صاحب ایک چھوٹی سی عرض، دیکھیں ہر ایک سوال کے نا پاکستان کے اندر 2 نہیں 3 نہیں 4 جواب ہیں. یقین جانیں اسی سوال کے میں آپ کو ایک بالکل اپوزٹ پکچر دے سکتا ہوں، ایک بالکل ریئل پکچر دے سکتا ہوں، اور ایک ایسی پکچر دے سکتا ہوں جو فیوچر کے قریب ہے. میں نے آپ سے بار بار ایک بات بول رہا ہوں کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے اس ٹائم وہ 2035 میں پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ میں نے ٹی وی پر بیٹھ کے میں نے مستحکم پاکستان دیکھنا یہ پہلی بار نیشنل اسٹریٹجک پالیسی میں 2035 ویژن 2035 انٹروڈیوس کرایا گیا. آپ مجھے بتائیں کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو انڈورس کیا ابھی تک، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ جون سی بھی حکومتیں تھی، اس کو انڈورس کس نے کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اس کو انڈورس کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اب ایسا ہی ایف سی کے اندر اب جب کوئی بھی ایف ڈی آئے گی اس کے اندر کوئی بھی سابق جرنیل یا سابق کوئی بھی بیوروکریٹ اس کا انڈائریکٹ پورشن پارٹنر بن کر پاکستان کے اندر ری انویسٹمنٹ کر کے پاکستان سے پیسہ باہر نہیں نکال سکتا. لیٹس ٹاک اباؤٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگین. اوکے، آپ یہ بتائیں کہ ایک تو ہم نے لینڈ پہ بات کی، اس کے علاوہ آپ نے لمس کی بات کی ہے، یہ باقی کے جو ایلیمنٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانی یہ پروگرام جو ہے اس وقت یہ لائیو جو ہے یہ تمام ڈیجیٹل سائبر پورٹل پہ دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ امیزون پہ ہے جس کی 200 ملین جو ہے ایک مہینے کی اس کی یہ پرائم ویڈیو کی ویورشپ ہے. اس کے علاوہ یہ 4th پلر ٹی وی جو ہے یہ گوگل پلے اسٹور، گوگل ٹی وی، ایپل پلے اسٹور، ایپل ٹی وی، فائر ٹی وی اور کروم کاسٹ، اس کے علاوہ کچھ 37 پورٹل پہ جا رہا ہے. تو اس وقت آپ شیخ صاحب جو ہم یہ موضوع لے کے بیٹھے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا، بیسیکلی یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور خصوصی طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو ایک ہمارے آرمی چیف کا جو ایک ویژن ہے، آپ اس کے تمام جو ایلیمنٹ ہیں اس کو ذرا بریفلی اسپیسیفائی کر دیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ بیسیکلی یہ پروگرام ہے کیا. بیسیکلی اس کو بریفلی اسپیسیفائی کرنا ان 5 چیزوں کو نا ایک انٹرویو میں اور ایک نشست میں آپ مختصر سے بتا دیں. آپ دوبارہ آپ نے نام لیے تھے 5، آپ ذرا ایک ایک انتہائی ناممکن ہے. نمبر 1 ہے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم. لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ اس کو بولتے ہیں لیمس. اچھا لیمس. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو 2 کروڑ روپے میں 1000 ایکڑ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو لینڈ لیز کرتی ہے. اچھا یہ جو لینڈ لیز کرتی ہے، ابھی جو ہمارا پٹوار سسٹم ہے وہ بھی ریپلیس ہو گیا ہے، تو یہ سارا ڈیجیٹلائز ہوگا. سب ڈیجیٹل. جو لینڈ ایکوائر کرنے والے وہ اتنا ایڈوانسڈ ہے. چیف کی سربراہی میں نے اس کی بریفنگز بھی دیکھی ہیں کہ ہم آپ کو یہاں تک بتائیں گے کہ آپ اپنے کھیت کو جو پانی دے رہے ہیں، آپ اتنے کھیت کو فالتو پانی دے رہے ہیں، اتنے کھیت کو زیادہ پانی دے رہے ہیں. آپ کے پورے کھیت کا ہم آپ کو مانیٹر کر کے بتائیں گے کہ آپ نے اس کو یہاں پانی نہیں دینا، یہاں پانی دینا ہے. سارا ڈیجیٹلائز. اب آگے چلیں. پھر اس کے بعد آ گیا ہمارا مائنز اینڈ منرلز میں پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ گیم چینجنگ ہے. اس میں ہم نے سعودیہ کو بھی اپنے ساتھ لیا. ابھی چائنا والا جو حادثہ ہوا تھا وہ مائن اینڈ منرلز کے اسی میں تھے، تو ابھی سعودیہ اس کے بیچ میں ہمارے ساتھ آنا چاہ رہا ہے. اس کے اندر مائن اینڈ منرلز کی جو پہلے سابق حکومتوں نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا، دیکھیں آپ کو میں بتا دوں پاکستان کے تمام لوگ کہتے ہیں نا جرنیل، میں اوپن بات کرنے والا ہوں، تمام جرنیلوں نے آج جتنا بھی پیسہ بنایا نا، میں آپ کو 3 سیاستدان بناتا ہوں، ان تینوں سیاستدانوں نے اکیلے اتنا پیسہ اس پاکستان میں بنایا. صحیح بات ہے. اب آگے چلیں سر. کرپشن کی بنیاد جی پالیٹیشین رکھتا ہے اس اپنے بیوروکریٹ کہنے پہ
دیکھیں آپ غور کریں ہر جگہ جب بھی وزیر اعظم کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کا جو فرسٹ سیکٹری ہوتا ہے اسے کیوں پکڑا جاتا ہے؟ کیوں پکڑا؟ آگے چلے سر، اگلا آئٹم ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں ہمارے پاس اتنی آپشنز ہیں لیکن ابھی تک ہم اس کے اوپر پراپر کام ہی نہیں کر پا رہے. ہم نے ایک کمپنی، ہمارے پاس ابھی بھی ایک کمپنی موجود ہے جو پاکستان کے اندر 5G اسپیکٹرم اور 5G لائسنس کی بڈنگ کے لیے آنا چاہتی ہے. لاسٹ ٹائم وہ لوگ آئے تھے، آپ بڑا افسوس ہوگا آپ کو سن کے کہ ان کو جب ہم نے بلایا وہ اپنے پلین پہ آئے، سرینا ٹھہرے، انٹرویو وہاں پر گئے، ایک چھوٹی سی بریفنگ دیکھی، بریفنگ بھی نہ جانے کس کام کی تھی. وہاں سے انہوں نے کھانا کھایا منال پہ، واپس سرینا آئے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے محمد بولتے ہیں پیار سے، انہوں نے کہا محمد یو ویسٹڈ آور ٹائم. آگے چلیں سر، یعنی کہ اگلا آپ میری بات سنیے گا، میں آپ کو 1 کروڑ روپے کی چیز دکھاؤں گا جی تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی ورتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. پلس پاکستان کے اندر پینڈنگ LOIs پڑے ہوئے. اچھا، پینڈنگ. یہ سب سے بڑا ڈیلیما کیا ہے؟ پاکستان آج سے دنیا کی لیے ہب نہیں ہے. پاکستان پچھلے 20 سال سے انویسٹمنٹ کا ہب بنا ہوا ہے. بہت سارے ملکوں نے پاکستان کو LOIs لکھے ہوئے، لیٹر آف انٹینٹ that we want to invest in your country in such departments. جاپان نے آپ سے 50,000 بندہ مانگا ہوا ہے. بہت کچھ ہے. آگے چلیں سر، اگلا کیا ہے؟ اب وہ جو پینڈنگ LOIs ہیں، اب ان پینڈنگ LOIs کے اوپر آج کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم نے جو $1.2 بلین کی انویسٹمنٹ ایکٹیو کی تھی، ہم نے وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم کویت انویسٹمنٹ کی، وہ ایک پینڈنگ LOI تھا. وہ 6 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا. 6 سال سے ایک بندہ $1.2 ارب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میں نے ونڈ مل میں جانا ہے. انفارچونیٹ. اگلا بتائیں، اگلا سر اس کا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کے بعد ڈیفنس ہے، اس پہ ڈیفنس پہ ہم بات ہی کام نہیں کر رہے. اچھا یہ بتائیں کہ شیخ صاحب، یو آر اے اسٹریٹجسٹ اور یو آر اے سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ، اور آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ملوث بھی رہے، بلکہ آپ لائے بھی. آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا تجاویز دیتے ہیں، یا پھر میں اپنے سوال کو اس طرح ریفریز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اتھارٹی دے دی جائے تو اب ہاؤ یو ول موو فارورڈ ٹو میک دس پروجیکٹ سکسیسفل. آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کا ہوتا ہے نا تو اس سے کام لیا جاتا ہے. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے $1.2 بلین لانے کے لیے مجھے جب کسی نے کہا کہ آپ اس کو ہینڈل کرو تو اٹ مینس مجھے کام آتا ہے. پھر اس کے بعد لمز نے مجھ کو دوبارہ، جب میں لمز میں گیا، جب وہاں پر میں نے کام کیا، اٹ مینس کام آتا ہے. کام بہت سارا آتا ہے. پاکستان میں آج بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. پاکستان میں کین فیسٹیول ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن متعلقہ بندے، جو متعلقہ شخصیت، میں چیف کی بات نہیں کر رہا، چیف کا تو ویژن ہے کہ اگر شیخ احمد کو کام آتا ہے، چودھری فاروق کو کام آتا ہے تو فوراً ان سے کام لو. یہ چیف کی ڈائریکشن. آپ کچھ تجاویز پلیز بتائیں. درمیان میں یہ آتا ہے کہ جو درمیان کے جو لوگ ہیں نا، وہ پھر بیچ میں اپنا شیئر مانگ لیتے ہیں. تو میری تجاویز اتنی سی ہیں کہ بھائی ایک ملک چل سکتا ہے لیکن اس بار پاکستان کو بغیر شیئر کے چلانا ہے. تھینک یو ویری مچ فراز صاحب. ناظرین، آج ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ بات کی. ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجسٹ اور ایک کامیاب بزنس مین جناب احمد شیخ صاحب، فراز صاحب موجود تھے. ہم نے ان پہ مختلف موضوعات پہ بات کی، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک پاکستان آرمی کے جو سپہ سالار ہیں، سپہ سالار پاکستان، ان کا ایک بیبی ہے، ایک ویژن ہے. وہ انہوں نے پولیٹیکل اور اکنامیکل جو اسٹیبلٹی کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ہرڈلز ہیں، ریڈ ریبنز ہیں، اور بیوروکریٹک جو وہ بھی ریڈ ریبن جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو لینڈ مافیا ہے وہ پریویل کر گیا ہے. پاکستان کی بہت بدنامی ہوتی ہے جب جو ابھی آپ دیکھیں کہ بیریا ٹاؤن، اس کے علاوہ اور جو ایلیگل جو پریکٹسز ہیں اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اگر یہ پروجیکٹ کامیاب کرنا ہے تو یہ ریڈ ریبن ختم کرنے ہوں گے، اور ایک انڈیپینڈنٹ ایک ایسی باڈی بنائی جائے جو سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہوں، جس طرح احمد فراز صاحب ہیں یہ، اور اسی طرح کے جو پاکستان میں بہت کامیاب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان میں آ کے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے سیکیورٹی، سیفٹی
اور لینڈ کی جو ایکویزیشن ہے اس کا نظام جو ہے بہت فول پروف ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا موضوع ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, اور اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جتنے بھی درمیان میں جو ہرڈل ہوں ان کو ختم کیا جائے, اور اس کو ایک وفاقی طور پہ اور ایک گلوبل لیول پہ پاکستان کا جو ایک وقار ہے اس کو بحال کرنے کے لیے سرٹن ارینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ شیخ صاحب سے 2-3 نشست میں مزید ہم سمجھیں گے اور اس پہ بات کریں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی کا جو ٹرسٹ ہے, کانفیڈنس ہے, وہ کس طرح بحال کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. فاروق مرزا, 4th Pillar TV USA.